آئیے اب میں بلا کسی تاخیر مہمان محترم کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک بار پھر میں المعہد الاسلامی السلفی رکشہ بریلی کے تمام ذمہ داران و تمام اساتذہ کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المنان سلفی مکی حفظہ اللہ و تولا، سابق استاذ جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور ہم تمام سامعین کے سامنے قیمتی نصیحتیں پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المنان صاحب سلفی حفظہ اللہ و تولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی من علینا بالاسلام وجعلنا من المسلمین وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وجعلنا من كتاب دينه واثنى على اهل العلم وبشرهم بالجنة ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان خير معلم على وجه الأرض إلى يوم القيامة وقام بتعليم أصحابه وعلى آله الطيبين الطاهرين الممتازين في العلوم والنابغين في المعارف وعلى صحبه البر أجمعين الذين نالوا حظا وافرا من العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم المبارك ومن نهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. برادران اسلام، اساتذہ کرام، طلبہ علم، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق بخشی اور یہاں اس عظیم درسگاہ میں، اس عظیم مدرسہ میں، المعہد الاسلامی السلفی میں موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ اس کے بعد میں آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے اس کے پرنسپل مولانا اعجاز صاحب کا، اسی طرح سے مولانا محمد مستقیم صدری صاحب کا جو اس ادارہ کے سابق ناظم بھی تھے اور اب بھی استاد کے حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں، اور ناظم، نائب ناظم اور دیگر ذمہ داران تمام اساتذہ کا اور اپنے طلباء اور ابناء کا بھی ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دل سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، طلاب علم، میں جب یہاں پر اس وقت کھڑا ہوں تو مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے۔ افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ افسوس اس لیے ٹائم بہت کم، اور میرا خیال یہ کہ مجھے سب سے پہلے ہی بنانا چاہیے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی، قدر اللہ ما شاء فعل۔ خیر جو غلطی ہونی تھی ہوگی، کیونکہ ٹائم 12 گھنٹہ 45 منٹ ٹائم ہے، اور میرا دل تو چاہتا تھا کہ آپ سے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ یا صبح سے لے کر دوپہر تک اور شام تک آپ کے ساتھ گفتگو کروں، کیونکہ موضوعات بہت زیادہ ہیں اور ٹائم بہت کم ہے، اس لیے میں چند اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علم کی محفل ہے، یہاں پر ماشاء اللہ بہت بڑے فاضل علماء کرام بھی موجود ہیں، تو میں صرف اپنے طلباء کو اتنی نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں جامعہ القریٰ یونیورسٹی میں طلباء کو، طالبات کو پڑھاتے ہوئے کیا کرتا تھا، اور وہ بھی 2 جملوں کے، اس کے بعد میں دوسری باتوں کی طرف آؤں گا۔ سب سے زیادہ ضروری چیز ایک مسلمان ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام، یعنی ایک طلبہ ہی کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا چیز ضروری؟ تقویٰ ضروری ہے۔
تو میں اس کی وصیت اور نصیحت کو اپنے نفس کو بھی کرتا ہوں اور آپ کو بھی کرتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں۔ اور دوسری سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاص ہے۔ آپ یہاں پر تبلیغ کے لیے آئے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ثواب ملے اور آپ کا یہ عمل نیک عمل شمار کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقبول ہو، تو آپ اخلاص اختیار کیجیے۔ اور تیسری نصیحت جو میں آپ کو کرتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کے مطابق عمل کیجیے۔ عمل کرنا ضروری ہے، آپ خود اس کو اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے گھر کے اندر اس کی تنفیذ کریں، اپنے گاؤں والوں کو سمجھائیں، اپنے سماج کو سمجھائیں، اپنے معاشرہ کو سمجھائیں، ورنہ آپ کا علم حاصل کرنا بیکار ہوگا اور آپ کا علم قیامت کے دن آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ وبال۔ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ مصیبت ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے اندر محنت کریں، کیونکہ یہ علم دنیا کا سب سے افضل علم ہے، سب سے بہترین ہے، اور آپ وارثان انبیاء ہیں، لہٰذا جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر آپ خوب محنت کریں تاکہ آپ جو ہے اس کے اندر مہارت حاصل کریں۔ پانچویں چیز جو ہے کہ آپ اپنا وقت بالکل برباد نہ کریں، آپ اپنا وقت بالکل برباد نہ کریں، بلکہ ایک منٹ ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے، آپ اس کو طلب علم کا صرف کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھیل کود کے اوپر توجہ نہ دیں، نہیں، جسمانی صحت بھی ضروری ہے، اور یہ پرانا مسئلہ ہے اللہ کو سلیم فٹنس کی سلیم، لہٰذا جو کھیلنے کا وقت ہے اس کو کھیلنے کے لیے خاص ہے اور ضرور کھیلیں، ورزش ضرور کریں، یہ کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، اس سے بہت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے تو یہ 4-5 چیزیں ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ صرف جو ہے دینی یا جو منہجی کتابیں درسی کتابیں ہیں، نصابی کتابیں ہیں، آپ صرف انہیں کے اوپر منحصر نہ رہیں، بلکہ خارجی مطالعہ آپ ضرور کریں، اور خاص طور سے چھٹیوں کے اندر۔ تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں کچھ چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج تک کے جو علماء کرام ہیں یا حفاظ کرام ہیں یا طلابین جو ہیں، ہم سب کے اندر خاص طور سے اس ماحول کے اندر، اس سماج کے اندر ایک احساس کمتری پایا جاتا ہے۔ انفرادی کمپلیکس، یعنی جو لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ احساس کمتری کا بالکل شکار نہ ہوں، بالکل شکار نہ ہوں۔ کیوں نہ شکار ہوں؟ کیونکہ جو علماء ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے، یعنی اپنے دین کی خدمت کے لیے اختیار کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے، بہت بڑا فضل و کرم۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم علماء کرام کا، حفاظ کا، مفتیان کرام کا جو سوشل اسٹیٹس، جو سماجی مرتبہ رکھا ہے، وہ سماجی مرتبہ بہت ہی اونچا ہے۔ آپ کو دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیسا فرماتا ہے، اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ یہ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ اس کے اندر تفصیل پائی جاتی ہے جو علماء ہوتے ہیں، اور علماء یا علم کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید کے اندر، اس سے بارے میں اکثر علم کا کہنا ہے کہ سے کون مراد ہے؟ علماء شریعت کی مراد ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کو انتخاب کر کے یہاں پر کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ آپ وارثان انبیاء ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو اساتذہ کرام بتاتے رہتے ہوں گے، اور اسی طرح سے حدیث کے اندر ہے، حدیث کے اندر کیا ہے؟ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے، اچھائی کا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کرتا ہے؟ اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہو، جس کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہو، تو کیا اس کے اندر کسی طرح کی احساس کمتری ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے۔ اور ہم علماء کرام یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ہم فضائل کرام یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، جو دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے۔ آج تک دنیا کے اندر اس سے بہتر کتاب نہ نازل ہوئی اور نہ قیامت تک کیا ہوگی؟ نازل ہوگی، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھا کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو ڈی ایم ہے،
کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی رتبہ نہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ حفاظ کرام کو عطا کیا ہے، علماء کرام کو عطا کیا ہے، فقہاء کرام کو عطا کیا ہے. لہٰذا ہمیں کسی کے سامنے کسی طرح کے احساس کرنے کا انفرادی کمپلیکس میں مبتلا ہونا میں کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں. یہ کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. کوئی بھی شخص دنیا کا مالدار سے مالدار آدمی ہو، اس کی حیثیت آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج کل یہ امت کی بدبختی ہے، یہ امت کی بدنصیبی ہے، جو اپنے علماء کی، وہ اپنے حفاظ کی، وہ اپنے فقہاء کی عزت نہیں کرتی. اور تعلیم دونوں ہاتھ سے مل کر بستی ہے. ایک ہتھیلی سے تعلیم نہیں بستی ہے. اس میں ہم علماء کرام کی بے ہوتی ہے. علماء کرام نے، حفاظ احترام نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ گرا لیا ہے، اور جو مالداروں کے سامنے بھی ہو وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسی طرح سے نبی کے وسلم نے دوسرے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جو حفاظ کرام ہیں ان کے والدین کو قیامت کے دن کیا کیا جائے گا، نور کا تاج پہنایا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ اگر کسی کا بیٹا پرائم منسٹر ہے تو اس کے باپ کو پہنایا جائے گا، اگر کسی کا بیٹا پریزیڈنٹ ہے تو اس کے باپ کو پہنایا جائے گا، کوئی ڈی ایم ہے، کوئی ایس پی ہے، اس کے باپ کو نہیں پہنایا جائے گا. یہ شرف کس کو حاصل ہوگا؟ اس کے والد کو حاصل ہوگا جس کے بیٹے نے قرآن مجید کو کیا کیا. تو بہت ساری روایت ہے. لہٰذا میں اپنے ابناء سے کہتا ہوں، میں اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں، اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں کہ کسی کو بھی انفرادی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی یا احساس کمتری میں شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. کوئی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اس مرتبے کا مقابلہ کر سکتا ہے. میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مرتبہ ہے، کسی انسان کا دیا ہوا نہیں مرتبہ نہیں. سمجھ گئے؟ لہٰذا ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کو ہے بہت بڑا پروگرام ہے. آپ اخلاص کے ساتھ تعلیم حاصل کیجیے، پھر یہاں سے نکل کر کے آپ اسلام کی کیا کریں، اسلام کی فکر کریں. تو یہ اہم بات یہ ہوگی. اس کے علاوہ دو تین باتیں اور ہیں، اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے، عمل کرنا ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے، عمل کرنا ہے. اگر آپ تعلیم حاصل کریں اس کے مطابق عمل کریں. اور اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا کہ جو کچھ آپ نے سیکھا تھا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا یا عمل نہیں کیا. اس کے بارے میں آپ سے سوال. اور میں نے جو سوسائٹی بنائی ہے تو اس کے اندر بہت سارے کام ہیں. اس میں تعلیم و تربیت کا بھی کام ہے، اس میں صحافت کا بھی کام ہے، اور اس کا ایک کام اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح معاشرہ، سماج کی اصلاح کے لیے. اور اسی کے تحت ایک تحریک میں نے چلائی ہے، ایک موومنٹ میں نے چلائی ہے جس کا نام ہے رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک. یعنی جو ان اسلامک کسٹمس، ان اسلامک ٹریڈیشنس اور ریچولس جو مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو مٹانا ہمارا پہلا مقصد ہے. کیونکہ ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ صحیح ہے، اس لیے اگر میں اہل حدیثوں کی مجلس میں جاتا ہوں تو میں عقیدے کے بارے میں نہیں بولتا ہوں، اور بلکہ میرا موضوع کیا ہے، اصلاح سماج، اصلاح معاشرہ. رسوم و رواج کو کیا کرنا، معاشرے سے اور سماج سے ختم کرنا. کیونکہ رسوم و رواج نے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا. اور اہل حدیثوں کا اندر سے عقیدہ صحیح ہے لیکن ان کے اندر بھی بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ کمیاں پائی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ کے خلاف نہیں بولتے، آپ مسلم کے خلاف نہیں بولتے. ارے بھائی ہر ایک کا اپنا کیا ہوتا ہے، تخصص ہوتا ہے. جیسے آپ کے زمانے میں کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی عقیدے کا ماہر ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا ماہر ہوتا ہے. تو یہ میدان میں نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے اور میں جہاں جہاں اسی پر بولتا ہوں اس کی بھی سخت ضرورت ہے. اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. آپ کو شیعہ کے خلاف بولنا ہے، آپ شیعہ کے خلاف بولیے. آپ کو اخوانیت کے خلاف بولنا ہے، آپ اخوانیت کے خلاف بولیے. میرا موضوع یہ ہے، اس لیے میں اس موضوع کے اوپر بولتا ہوں. میں اگر اہل حدیثوں کے یہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کر کے عقیدے کو تقریر کو، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. اس کا فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا. اور اصلاح معاشرہ جو ہے یہ بھی ضروری ہے. اور اگر ہم معاشرے کے اندر ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہے وہ بھی ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملے گی، اب آپ جنتی ہوں گے. آپ اہل حدیث ہو گئے تو آپ جنتی ہوں گے، ہرگز نہیں. عمل کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے. اور عمل کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، پریکٹیکل نظریاتی دین نہیں ہے، تھیوریٹیکل دین نہیں ہے. اس لیے عمل کرنا اسلام کے اندر کیا داخل ہے. عمل کرنا کیا ہے، اسلام کے اندر داخل ہے. ایمان کے اندر کیا ہے، ایمان کا ایک اہم جز عمل کرنا بھی ہے. لہٰذا حدیث
یہ بھی بیعملی کا شکار ہیں، بدعملی کا شکار ہیں، اور ان کے اندر بھی برائیاں پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی. ایسی بات نہیں کہ برائیاں، ان کے اندر بھی برائیاں پھوٹ پھوٹ کر کے بھری ہوئی. کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے، ہمیں اس سے مطلب نہیں. لیکن ہمارے سماج معاشرہ کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے. ان کو ختم کرنا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ جاؤں. اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اپنا ویب سائٹ ہے www.drmannan.com. میں اپنی دعوت میں جس چیزوں پر اتکاس کرتا ہوں، کنسلٹیشن کرتا ہوں، اس پر خصوصی توجہ دیتا ہوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے وہاں پر لکھ دیا. مثلاً اسلام میں عمل صالح کی کیا حقیقت و فضیلت ہے، 4 قسطوں کے اندر آپ کو وہاں پر مل جائے گا. اسی طرح سے مکمل اسلام پر عمل کرنا فرض ہے، مکمل اسلام پر عمل کرنا فرض ہے، ورنہ ذلت رسوائی کا مقدر ہے. اس کو بھی میں نے اپنے ویب سائٹ کے اندر لکھ دیا ہے. اسی طرح سے رسوم و رواج کا چھوڑنا کیا ہے ضروری ہے، اور اس کو میں نے دلائل کے ساتھ علماء فقہاء کے اقوال سے استدلال کرتے ہوئے شادی بیاہ کے بارے میں، اس کے بارے میں نے 3 قسطوں کے اندر وہاں پر لکھ دیا ہے. اور یہ وجہ کو جو کہ سراج کو گھٹا کر سے کرتا ہے اس نے چھپ چکا ہے، وہاں پر بھی آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. یہاں پر ٹائم چونکہ بہت کم ہے اس لیے میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ عمل اسلام ایک عملی دین ہے، پریکٹیکل دین، اس میں عمل کرنا ضروری ہے اور عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. عمل کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اور عمل کو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے 41 سورتوں کی 71 آیتوں کے اندر. کتنی صورتوں میں؟ 41 سورتوں کی 71 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ ناس 41 سورتوں کی 71 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور 28 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں دخول کے لیے جو ہر مومن چاہتا ہے جنت میں داخلہ کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج اہل حدیث عوام بھی ہے ان کے اندر بھی بے نمازیوں کی کثرت ہے. ان کے اندر بھی ایسے لوگ انتظام نہیں ادا کرتے ہیں. ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہر طرح کے رسم و رواج کو پر عمل کرتے ہیں. تو اسلام ایک عملی دین ہے، اس پر عمل کرنا کیا ضروری ہے. اور یہ پہلا نقطہ ہو گیا جس کو آپ اپنے ذہن میں رکھا لیں. دوسری چیز کیا ہے؟ مکمل اسلام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو. اور مکمل اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے صرف عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، وہ صرف پوجا کرنے کا نام نہیں ہے، یا اسلام جو صرف قرآن کی تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اسلام جو صرف ذکر و اذکار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کس طرح سے عقیدے کا نام ہے، عبادت کا نام ہے، اسی طرح سے سیاست کا نام ہے، اسی طرح سے تعلیم کا نام ہے، اسی طرح سے بزنس کا نام ہے، اسی طرح سے اکنامکس کا نام ہے، اسی طرح سے ٹریڈ کا نام ہے، اسی طرح سے تشریح کا نام ہے. یعنی ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کو اسلام شامل، سماجیات ہو، اخلاقیات ہو، عقیدہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے اندر آپ کو اسلام کو نافذ کرنا ہے. کوئی کوئی اس سے کافہ کا ہی مطلب ہوتا ہے، صرف عبادت کے اندر نہیں بلکہ آپ اپنے گھر کے نظام کو، فیملی سسٹم جو ہے آپ اس کو کیسے رکھیں گے؟ اسلام کو مطابق رکھیں گے. آپ کا جو سوشل سسٹم ہے اس سوشل سسٹم کو آپ کیسے رکھیں گے؟ سماجی نظام کو کیسے رکھیں گے؟ اسلام کو مطابق رکھیں گے. اگر آپ مکمل طور سے اسلام کو داخل نہیں کرتے ہیں تو یہی چیز کافی ہے دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے اور آخرت کے جہنم کے اندر جانے کے لیے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 کو پڑھ لیجیے اور اس کو کھول کر کے دیکھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں کا کیا حشر کیا، اور جو یہودیوں جیسا عمل کرے گا، جو کافروں جیسا عمل کرے گا، اس کا حشر بھی اسی طرح سے ہوگا. کوئی بھی امت آپ ایمان لائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عمل نہیں کریں گے. عمل کرنا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. آپ جائیے گا اس کو پڑھیے گا وہی دفعہ میثاق کو لا تسفكون دماءکم. یہ 84 نمبر ہے. یہاں ٹائم کم ہے اس لیے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں سے کیا کیا؟ پختہ وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ ان کے اوپر دو اقدامات کی. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. اس طرح سے ہمارے پاس قرآن کی کتاب موجود ہے. وہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے جس طرح کہ آج کل ہم اپنے زمانے کے مسلمان ہیں. وہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکام کا پابند کیا تھا. ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم آپس میں لڑائی نہیں کرنا، تم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالنا نہیں، ان کو شہر بدل نہیں کرنا. اور اگر تمہارا کوئی بھائی خریدی من کر کے آئے گا تو اس کو کیا کرنا؟ اس کو پیسے دے کر کے چھوڑا لینا. تو انہوں نے دو بات کو نہیں مانی. آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے. لڑائی جھگڑا کرتے تھے تو جو قوم غالب آ جاتی تھی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتی تھی، ان کو شہر بدل کر دیتی تھی، جلاوطن کر دیتی تھی. لیکن اگر کوئی ان کا بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا تھا تو اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لیتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور سے سنیے گا، یہاں پر سب طلبہ ہیں، یہاں پر سب اساتذہ ہیں جو دینی علوم کے ماہر ہیں، آپ سن لیجیے کان کھول کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہود کیا تم کتاب میں کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو کہ اس کو پر عمل رکھتے ہو؟ یہاں پر عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے اندر عمل کیا ہے؟ داخل ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو جو ایسا کرے یعنی شریعت میں اپنی منمانی چلائے، کچھ حصوں کو چاہے عمل کر لے، کچھ حصوں کو چاہے چھوڑ دے، وہ ہے کہ اس کی اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے، اس کے خالق کی بنائی ہوئی شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو جو آدمی ایسا کرتا ہے اس دنیا کے اندر اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے اس دنیا کے اندر، اس کا بدلہ یہ دنیا کے اندر ان کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کرتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر رسوا کرتے ہیں، الا خزي في الحياة الدنيا۔ اور آج مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر حالت ہے، بین الاقوامی طور پر ہو یا علاقائی طور پر ہو یا ملکی طور پر ہو، آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل ہے اور ان کی کوئی آواز نہیں، ان کی کوئی آواز نہیں، اور زندگی کے ہر میدان میں وہ دنیا کی سب سے پچھڑی گروپ ہو، سائنس ٹیکنالوجی کے اندر مسلمان اور زیادہ پچھڑے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں پر جو آداب کر رکھا ہے اس کی اثر یہی ہے کہ مسلمان اسلام کو عمل نہیں کرتے ہیں، اور اگر عمل کرتے ہیں تو آداب یہاں عمل کرتے ہیں، جبکہ عمل کے بغیر ایمان کوئی فائدہ مند چیز نہیں، اس کو بھی میں نے لکھا ہے جیسے قرآن کا کہنا ہے، تو عمل کرنا آپ کے لیے جو ہے ضروری ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اور اے کاش کہ معاملہ دنیا ہی میں محبوب رہتا، دنیا ہی کے سزا مل جاتی اور آخرت میں ہم لوگ بچ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسا شخص قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اشد کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا کہ سخت ترین عذاب ایسا شخص کو دیا جائے گا جو دین کے اندر اپنی منمانی کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں کافہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور سے اسلام کو قبول کریں گے، اگر آپ مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے دوسرے دین کو چھوڑ کر کے دین اسلام کو اختیار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسوم و رواج تھے، جتنے بھی پہلے کی چیزیں تھیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آپ نے ایک نیا دین اختیار کر لیا، کیا آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے جس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو اے مسلمانوں، معاملہ آسان نہیں ہے، معاملہ بہت مشکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا پابند نہیں ہے، ہماری منمانی نہیں چلنے والی ہے کہ ہم جیسے چاہیں منمانی کریں۔ اور آج دنیا میں ہماری ذلت کی وجہ ہے، وہ ذلت کی وجہ یہ کہ ہم مسلمان اسلام کو عمل نہیں کرتے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں اور اسلام سے ہمارا رشتہ بس برائے نام ہی ہے۔ اللہ مہربان نے وہ پہلے کہا تھا کہ وَذَا میں تم نصارہ تمہتم میں ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، ان کو سید بھی ہو، مردا بھی، عثمان بھی ہو، تم سبھی کو سو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو، سو رہے ہو کہ دنیا سے مسلمان آ ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم ہو، مسلمان آج کل دنیا میں پائے گا، لاکھوں کے کئی مسلمان مل جائے بس۔ تو جب اسلام کا عمل نہیں کریں گے ہماری کیا حالت؟ شیخ سادی سے آتے فرماتا وائے پر اسلام من کفر دارت عالم ایمان من، یعنی ہمیں افسوس ہے اپنے اوپر بھی اور اسلام کے اوپر بھی، آج ہمارا اسلام ایسا ہے کہ کافر بھی دیکھتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے، شیطان بھی خوش ہوتا ہے، شیطان تو یہ کہتا ہے کہ آج کے مسلمان ہم سے بڑے شیطان ہیں، ان کو بہکانے کی، ان کو پھسلانے کی، ان کو کام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلمان کے اندر پایا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو مکمل طور سے اسلام کو عمل کرنا ہے۔ اب ایک تیسری چیز میں جس کی طرف جلدی سے اشارہ کر دینا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اسی کے اندر مکمل اسلام کے اندر کیا داخل ہے کہ آپ کو رسوم و رواج کو بھی چھوڑ دینا ہے، رسوم و رواج کو چھوڑ دینا۔ اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر جو اہل حدیثوں کا معاشرہ ہے، اگر جو اہل حدیثوں کا کیا ہے سماج ہے، ان کے اندر بھی بہت سارے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں جو کہ غیر اسلامی، جو کہ غیر اسلامی۔ اس کے بارے میں میں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، آپ اگر وہاں پر جا سکتے ہیں وہاں پر جا کر کے مطالعہ کر لیجیے۔ ہمارے سماج یا معاشرے کے اندر جو رسوم و رواج پائے جاتے ہیں وہ عام طور سے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جس کو بریلوی وغیرہ یا دوسرے مسلک کے لوگ کرتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی ہو گیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے اس نے ہم کو اس طرح کے خرافات سے، اس طرح کی بدعات سے، اس طرح کے رسوم و رواج سے معلوم کرا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن دوسرے مسلک کے جو رسوم و رواج ہیں، جو ریچولس ہیں، جو کسٹم ہیں، وہ ایسے جن کو ہم عادت سمجھ کر کے انجام دیں، عادت ہیبٹ، یہ ہماری عادت ہے اور یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو ہم اپنی خوشی سے کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے علماء اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ اپنی خوشی سے کر رہا ہے۔ مثلاً شادی بیاہ کے جو رسوم و رواج ہیں، منگنی کرنا ہوا یا دہیج دینا اور لینا ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دہیج ہے اگر خوشی سے دے رہا ہے تو کیا جائز؟ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ دہیج خوشی سے دے یا آپ
آپ اسے نام کو کریں دونوں صورتوں میں کیا حرام، دونوں صورتوں میں کیا ہے حرام ہے۔ اسی طرح سے بارات لے جانا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اور جو باراتی بن کے وہاں پر جاتے ہیں ان کا کھانا کھانا بھی کیا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ تمام صورتیں، اسی طرح سے مغرب کے اندر جو خرافات کرتے ہیں، جو رسم و رواج کرتے ہیں، وہ تمام صورتیں کیا ہے، ناجائز ہے۔ چاہے جتنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، کیونکہ شادی جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس کو بہت ہی آسان بنایا ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بابرکت شادی ہوتی ہے جس میں کیا سب سے کم خرچہ کیا ہے۔ یہ روایت کے بعد لوگوں نے سوچے کہا ہے، لیکن اسی معنی کی دوسری روایت ہے، اس کے اندر نبی کریم نے فرمایا اِنَّا مِن كُلِّ الْمَرَأَةِ کہ عورت کی برکت میں سے تیسیر صداق کیا اور تیسیر رحمتہ اور تیسیر رحمہ، کہ اس کا مہر جو ہے کیا ہو آسان ہو، اسی طرح سے اس کی منگنی اس کی شادی بھی کیا ہو آسان ہو، اور اس کی رشتہ داری بھی کیا ہو آسان ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور ہماری شریعت کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے، وہ مقصد ہے لوگوں کو آرام پہنچانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ تو شادی کو اسلام نے اس لیے آسان بنایا ہے تاکہ غریب سے غریب شخص بھی کیا کرے، اپنی شادی کر لے اور اپنے خواہش کو اسلام کے مطابق پورا کرے۔ تو میں نے ہم تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ہم بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ان رسوم و رواج کے اندر بہت زیادہ قباحتیں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ قباحت پائی جاتی ہیں، اور یہ رسوم و رواج سماج اور معاشرہ کے اوپر کیا ہے، بوجھ ہے۔ اور اس کے میرے نقصانات جو ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اس کو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے علامہ ابن باز، شیخ صالح بن عثیمین اور دوسرے علماء فقہاء ہیں ان کے طور سے میں نے استدلال بھی کیا ہے کہ ان رسوم و رواج کے اندر علامہ ابن باز کہنا ہے کوئی بھی رسم و رواج اس کو شریعت کے میدان میں توڑا جائے گا۔ اب اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو ہم اس کو لے لیں گے، اگر شریعت کے مخالف ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یا کوئی بھی رسم و رواج ہے اگر وہ شریعت کے ظاہری طور پر مخالف ہے، یا اس کے اندر کوئی کوتاہی یا کمی پائی جاتی ہے، یا اس کے اندر کوئی فساد پایا جاتا ہے، کوئی غالب فساد نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کریں، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ ان تمام چیزوں کو میں نے تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا ہے، آپ اس کو جا کر کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان اصول و ضوابط کی روشنی میں ان تمام رسوم و رواج کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رسوم و رواج اسلامی سماج معاشرہ کے لیے کیا ہے، ناسور ہے، ناسور، اور ان سے اسلامی سماج معاشرہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں نے شادی کو، جہیز کو، بارات کو ریا نمود کا سبب بنا لیا ہے اور نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، فخر و وقاحت کرتے ہیں۔ آخر جو لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دینا چاہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جب ان کو وراثت میں حق دینے کا موقع آتا ہے تب آپ کی محبت کہاں ہو جاتی ہے، تب آپ اپنی بیٹیوں کو کہاں بھول جاتے ہیں جو ان کو وراثت کے اندر حق نہیں دیتے۔ تو رسوم و رواج بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ان رسوم و رواج کا ملاحظہ کرنا اور ان کو چھوڑنا آپ کے لیے کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک ٹرینڈ بن رہا ہے، جو رجحان بن رہا ہے، اور یہ رسوم و رواج الحمدللہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس علاقے کے اندر جو کہ الحمد اسلام کے اصل میں اچھا بریلی کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر ہمارے بھائی نے بتایا کہ یہاں پر بے شمار رسوم و رواج پائے جاتے ہیں جس نے سماج اور معاشرہ کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اساتذہ کرام سے گزارش کریں گے، اسی طرح سے اپنے طلباء سے گزارش کریں گے کہ یہاں کے مسلمانوں کو اچھی طرح سے سمجھائیں اور ہمارے علماء اس چیز کی تائید نہ کریں۔ یہ ہمارے علماء کی کچھ کمیاں ہیں، میں یعنی معاف کیجیے گا، ہمارے جتنے بھی علماء کے بیٹھے ہوئے ان سے معافی مانگتا ہوں اگر یہ غلط بات ہے تو۔ یہ ہم علماء کرام کی بھی کمیاں ہیں، جتنے رسوم و رواج ہمارے سماج معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم علماء کرام سخت موقف اختیار کریں رسوم و رواج کے بارے میں تو انشاءاللہ یہ بدل کم ہوتے جائیں، لیکن ہم علماء خود ہی بارات کے اندر جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ہم خود ہی جاتے ہیں اس کے اندر نکاح پڑھا دیتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں جو کہ بے نمازی ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف اللہ کی نعمت کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، بس ایک مثال کے طور پر کہ میرے بھائی دوسرا ساتھی، میرا سب سے چھوٹا بھائی گھر کے اندر، ہمارے والدین، ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ، ہمارے ڈاکٹر بھائی جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اور دوسرے گھر والے، میں نے کہا میری صرف ایک شرط ہے، اگر بارات نہیں جائے گی تو میں جاؤں گا، اگر بارات جائے گی تو میں قطع نہیں جا سکتا ہوں، اور میں نہیں گیا کیونکہ ہمارے والد صاحب نہیں مانے، وہ بارات لے کر گئے، اس لیے میں نے بارات کا بائی کاٹ کر دیا، جبکہ پورے گھر والے مجھ کو سمجھا دیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو جو تکلیف ہوگی میں یہ کام صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ لہٰذا علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لیں، اور اس طرح کی دعوتوں کا بائیکاٹ کریں، اور اس طرح کی نکاح کا بائیکاٹ کریں، اس طرح کی بارات اور جہیز کا بائیکاٹ کریں۔ جو بھی آدمی اس طرح کاروبار کرے اس کے ہاتھ بالکل نہ جائیں اور اس کا بالکل شریک نہ ہو۔ ہم علماء کرام کا سب لوگ پائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے 3 بچوں کی شادی کی، ایک بیٹے کی، 2 بیٹیوں کی، لیکن میں نے ان سے پہلے طے کر لیا کہ شادی جو ہوگی وہ اسلام کے مطابق ہو۔ لہٰذا میں نے نہ دہیج دیا، نہ میں نے دہیج دیا،
نہ کوئی بارات ہے، صرف 6 سے 7 آدمی دونوں لباس ہے. تو ہمیں سب واپس اٹھانا ہوگا، تبھی یہ کام کرے گا، انہیں کام نہیں کرے گا. اور آپ یہ جان لیجیے جو رسوم و رواج پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں شیخ صالح محمد فرماتے ہیں ومن قدم هذه الاعراف والعادات والتقاليد على شرع الله الكريم، یعنی آپ کو رسوم و رواج کا حکم معلوم ہو گیا، اس حکم کے معلوم ہونے کے بعد اگر آپ کے رسوم و رواج کو، ان عادات و تقالید کو اللہ کی شریعت کے اوپر منتخب کرتے ہیں اور کہا پہلے کا بدل بالتحاب الى شرع اللہ، یا اللہ کی شریعت کے بجائے آپ کے رسوم و رواج کو کیا کرتے ہیں، اس کو فیصل مانتے ہیں. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اگر ہم بارات نہیں لے جائیں گے لوگ ہمیں بنا دیں گے. بہت سارے لوگ کہیں گے لڑکی والے جہیز نہیں دیں گے ہماری راہ کٹ جائے گی. بہت سارے لوگ کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلائیں گے ہمارے سماج کے اندر بدنامی ہو جائے گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا سماج آپ کا الہ ہے؟ کیا سماج آپ کا معبود ہے جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا معبود ہے جس کو راضی کرنا چاہتے ضروری؟ اگر آپ اللہ راضی ہو گیا تو سماج ناراض ہو جائے اس سے آپ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن اگر سماج راضی ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناخوش ہو گیا تو پھر اس سے آپ کا کام کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا آپ سماج کو چھوڑیے اور اہل حدیث رکھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. آپ کا عقیدہ صحیح سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 کے اندر فرما رہا ہے، کان کھول کر کے سن لیجیے اور غور سے سن لیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر کیا کہتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام موارث کو، میراث کا جو سسٹم ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس کے بعد آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں پر بہت سارے لوگ کیا بیٹھے آپ اسے کا ترجمہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اگر آپ اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں کہ نافرمانی ہوئی یا فرمانبرداری ہوئی، کیا ہوگی؟ نافرمانی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس کے حدود کو تجاوز کرے گا تو کیا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا جس کو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور اس کے لیے رسوا عذاب. یہ کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام سے خطاب کیا جا رہا ہے. کیا ان کا عقیدہ غلط تھا؟ ان کا عقیدہ حق نظر نہیں. اور یہ خطاب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اور مسلمان قرآن کو کر کے سن لیں کہ جو شخص بھی اپنے گاؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ نہیں لیتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، سراسر حرام. اور یہ حکومت آبادی یہ نوبت کی نہیں چلنے والی ہے کہ میں نے اپنی بہن سے معاف کرا لیا، میں نے اپنی بیٹی سے معاف کرا لیا. نہیں، وہ سماج معاشرے کے طور پر طرح کر کے اس کو معاف کر دیتی ہے. وہ بھی سوچتی ہے کہ ہمارے سماج معاشرے کے اندر نہ کر جائے لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنے بیٹے کے اندر نہیں آ سکتے. یہ تمام بہت سی باتیں قیامت کے دن چلنے والی نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حصہ متعین کیا ہے. آپ کو حصہ دینا ضروری ہے. آپ کو حصے پر طاقت کیوں لانا ہے؟ آپ کو حرام کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو حرام کھاتے ہیں اور یہ حرام کھانے کے بجائے کہ ہماری کوئی عبادت کو نہیں ہوگی، اس کو آپ کو ڈال دینا چاہیے. آج میرے گھر سے مشکل سے کوئی ایسا گھر ملے گا جہاں پر بیٹیوں کو حرام کیا جاتا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے. آپ خالی توحید 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 رکھتے ہیں اور عمل نہ کریں، ایسا کیا کرتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے. اسی لیے میں نے تحریک چلائی اصلاح معاشرہ کی، اصلاح سماج کی، رسول اللہ تحریک کی تاکہ مسلمان رہیں اس طرف بھی توجہ کریں، اس طرف بھی توجہ کریں اور قرآن کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں. ہم اپنے علماء سے گزارش کریں گے، ہم اپنے طلباء سے گزارش کریں گے کہ آپ اس تحریک کے اندر شامل ہیں. آپ اس تحریک کو ہر گھر تک پہنچائیے، ہر فرد تک پہنچائیے. اسلام و ترقی ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کے اندر اس کا پیج بنا ہوا، اس کا اپنا ویب سائٹ بھی ہے، اس کا فیس بک کے اندر بھی، انسٹاگرام کے اندر بھی. آپ اسے جڑیے اور ان مقالات کو جو میں نے آپ کو بتایا آپ تفصیل کے ساتھ وہاں جا کر کے مطالعہ کیجیے تو اس سے آپ 5 چیزیں واضح ہو جائیں. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ رسوم و رواج کو عمل کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا تو انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے آپ کو بتایا کہ کہا یہ بہت بڑے بڑے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں قد يقود الى الخروج من الملة، بہت سا اوقات انسان اس وجہ سے کہتا ہے ملت سے خارج ہو سکتا ہے، ملت سے خارج ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا اس کے باوجود آپ کیا کریں اس کو اسلام کو ختم کریں. آپ احتیاطی سے پہلے اس میں کیا ہے توحید خالص یہ نہیں ہے کہ آپ نے مزاروں پر جانا بند کر دیا، بہت اچھی بات. آپ نے نظر و نیاز خاطروں کو بند کر دیا، بہت اچھی بات. لیکن توحید خالص یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے تابع ہر چیز سے آپ دیکھ کر ہمارے گھر کے اندر دیکھیے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، دیور بھابھی سے پردہ کرتا ہے، پردہ ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے سسرال جاتے ہیں اپنی سالی سے پردہ کرتے ہیں، نہیں پردہ کرتے. ہم اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں رہتے سنے اور ہم دن رات کا دعوت کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو عمل کرو. اسلام اس کا نام نہیں ہے بے عملی کا. اسلام صرف زبان سے بات کرنے کا نام نہیں.
اپنے گھر کو اسلامی بنائیے، اپنے سماج کو اسلامی بنائیے، اپنے مسجد کو اسلامی بنائیے، اپنے مدرسہ کو اسلامی بنائیے اور اپنے پورے ماحول کو اسلامی بنائیے۔ اسلام کو مکمل طور سے تربیت دیجیے، تبھی ہم اس دنیا کے طریقہ میں ہو سکتے ہیں اور آخرت کے طریقہ میں ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے طلبا، ہمارے ابنا، ہمارے بیٹے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر کی شادی نہیں ہوتی، کیا یہاں پر کوئی ہے جس کی شادی ہوئی ہے؟ ہاں، اس میں کوئی ہے؟ طلبا میں سے میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا جس کی شادی ہوئی؟ لہٰذا میں اپنے طلبا سے اپیل کروں گا، اپنے ابنا سے، اپنے بیٹوں سے اپیل کروں گا کہ آپ جب بھی شادی کیجیے گا تو اسلام کے مطابق شادی کیجیے گا، کوئی جہیز نہیں، کوئی بارات نہیں، کوئی منگنی نہیں، کسی طرح کی کوئی بھی رسم رواج نہیں۔ کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اسلام کے مطابق شادی کریں گے؟ سب لوگ آپ بتائیں، پکا وعدہ؟ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اسلام کے مطابق اپنی شادی کریں گے؟ آپ کوئی جہیز نہیں لیں گے، آپ بارات لے کر کے نہیں جائیں گے، آپ منگنی نہیں کریں گے، آپ کسی طرح کا کوئی رسم رواج انجام نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اس کو اوپر ثابت قدم رکھے اور شرکت بھی نہیں کرے۔ جی جی، یعنی ایسی شادیوں میں آپ شرکت بالکل مت کیجیے گا، نہ وہاں پہ نکاح میں آئیے گا، نہ بارات میں جائیے گا، اور اپنے گھر والوں اپنے والدین لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کو قرآن آیت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سمجھائیے۔ اگر وہ مان جاتے ہیں اچھی بات، نہیں مانتے ہیں تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اب آپ کیا ہوگے؟ اب آپ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں یعنی پوچھے گا، کوئی گناہ آپ کو واقع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو ہمارے گارجین ہیں، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ان سے میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو اپنے بچوں کی شادیاں کریں یا اپنے بچوں کی شادی کریں تو بالکل اسلام کو مطابق کریں، کسی طرح کا جو ہے رسم رواج نہ کریں اور ہر طرح کے فساد سے بچیں۔ اب ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے، اس لیے کچھ ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں سوال و جواب کے لیے، اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں ایک بار پھر میں تمام صحابہ کرام کا، اس کے خادم کا، پرنسپل صاحب کا، ذمہ داران کا اور سب کا اپنے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے طلبا کا بھی، اپنے بیٹوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے میری بات سنی۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی سوال ہے موضوع کے متعلق تو سوال آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کے فاضل اساتذہ موجود ہیں فتویٰ دینے کے لیے دوسری چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ یہ بات بہت ہی میں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تاخیر سے آیا، ورنہ مجھے سب سے پہلے یہ پڑھانا چاہیے تھا تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے بہت سارے پروگرام کو پھیل جاتا جس کو جی۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟